بسم الله الرحمن الرحيم. والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم قال الله تبارك وتعالى في شأن حبيبي إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما پڑھیے الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا نور الله. اللہ رب العزت جل جلالہ و منوالہ و اتم برہانہ و اعظم شانہ کے حمد و ثنا حبیب مکرم رسول محتشم شفیع امم اللہ کے پیارے امت کے سہارے رب کے محبوب دانِ غیظوب مالک رکاب امم فخر عرب و عجم والی کون مکان سجاہلا مکان سید انسجا سرور لالا رخا نیر تاباں شہنشاہ حسینہ تتمہ دورہ سرخل زہرہ جمالہ جلوہ صبح ازل نور ذات علم جزل باعث تکمیل عالم فخر عالم و بنی آدم صاحب علم نشرہ معصوم امینہ احمد مجتبیٰ جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دربار ناز میں ہدیہ درود و سلام پیش کرنے کے بعد سامعین احباب آج کا اس جامع مسجد میں روحانی محفل پاک میلاد مصطفیٰ کے عنوان سے جو کہ انعقاد پذیر ہے سرپرستی جناب حضرت علامہ مولانا قاری محمد اسحاق رضوی صاحب جو کہ امام و خطیب اس مسجد کے ماشاءاللہ بڑی ہی خلوص کے ساتھ دین کی خدمت کر رہے ہیں. اللہ رب العزت ان کا اہتمام کرنا اور معاونین کا ساتھ دینا تعاون کرنا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. اس آج کی بزم کی صدارت پیر طریقت رہبر شریعت پیر سید سخاوت علی شاہ صاحب فرما رہے ہیں جو کہ سینکڑوں حفاظ قرآن کے استاد بھی ہیں. وہ حفاظ قرآن جو کہ آج الحمدللہ عالم دین کی اسناد سے مستفیض ہو کر مسند تدریس پر بیٹھ کر پڑھا رہے ہیں. اللہ رب العزت سعادات کا سایہ ہمارے سروں پر تا دیر کا مدام فرمائے اور ان کی فیوض سے ہم سب کو فیض حاصل کرتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے. آج کی اس بزم کو پیارے محبوب علیہ السلام کی ولادت باسعادت کا چرچا کرنے کے لیے منایا گیا اور اپنی محبتوں کا اظہار کرنے کے لیے اس محفل پاک کا اہتمام کیا گیا. یاد رکھیے گا کہ بچے سے لے کر بڑے تک بڑے سے لے کر بچے تک مرد و زن ہر ایک اس بات سے بخوبی آگاہ ہے کہ اس کائنات کے اندر جو کچھ بھی جس کو بھی مجسر ہے آمنہ کے لال کے صدقے مجسر ہے. جس کو بھی جتنا ملا ہے مدینے والے کے قدموں کے صدقے ملا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جلوہ گری سے پہلے آپ سٹڈی کریں تو معلوم ہوگا کہ اس کائنات کے اندر ظلمت و بربریت تھی, اندھیرا ہی اندھیرا تھا, ہر طرف ظلم و ستم کا بازار گرم تھا.
جہاں تک کہ جو ہمارے خونی رشتے تھے ان خونی رشتوں کے اندر بھی تمیز ذرہ برابر بھی نہیں کی جاتی تھی۔ انسان تو نظر آتے تھے لیکن انسانیت نظر نہیں آتی تھی۔ جہاں تک کہ ماں اور بیٹے کا جو سلوک تھا اس زمانہ بربریت کے اندر کہ بیٹا اپنی ماں کو منڈی کے اندر سر بازار بیچا کرتا تھا، بیٹا اپنے باپ پہ ظلم کرتا تھا، اور ماں باپ اپنی اولاد کے حقوق پامال کرتے تھے۔ جہاں تک کہ آپ نے سنا کہ بیٹی اگر پیدا ہو جائے تو اس کو زندہ دفن کر دیا جاتا تھا، بھائی کا ادب نہیں کرتا تھا، چھوٹا بڑے کا نہیں، بڑا چھوٹے پر شفقت نہیں کرتا تھا۔ تو اس ظلم اور بربریت کی دنیا میں جب آمینہ کا لال جلوہ گر ہوا تو نبی کریم علیہ السلام کے قدموں کی برکت سے اللہ نے سارا نظام تبدیل فرما دیا۔ تو آقا کریم علیہ السلام نے کفر اور شرک کے سامنے اپنے نور نبوت کی طاقت سے تمام دنیا کو للکار کر کہا کہ خبردار آج کے بعد کوئی بھی اپنی بیٹی کو زندہ دفن نہیں کرے گا۔ کیوں کہ اس لیے کہ بیٹیاں دفن کرنے والے نہیں بلکہ یہ تو جگر کا ٹکڑا ہوتی ہے۔ فرمایا میری بیٹی تو میرے جگر کا ٹکڑا، فرمایا خبردار آج کے بعد کوئی ایسا نہیں کرے گا۔ فرمایا وہ ماں کہ جس ماں کو تم منڈی کے اندر بیچتے ہو، فرمایا خبردار آج کے بعد کوئی ایسا نہیں کرے گا۔ فرمایا ماں وہ ماں ہے کہ جس کے قدموں میں اللہ نے تمہارے لیے جنت رکھی ہے۔ عزتیں عطا کی گئی، بیٹیوں کو مقام ملا، ماؤں کو عزتیں دی گئی، باپ کا مقام بیان کیا آقا کریم علیہ السلام نے۔ فرمایا اے دنیا کو بیٹو اپنے باپ کا ادب و احترام کرو۔ فرمایا جس کا باپ راضی ہوگا اسی کا رب راضی ہوگا۔ فرمایا باپ کی رضا کے اندر رب کی رضا ہے، باپ راضی ہوگا تو رب راضی ہوگا۔ اور فرمایا بزرگوں کی قدر کرو، فرمایا جس کے سفید بال ہے اس باپے کی قدر کرو۔ فرمایا سفید بالوں کا رب بھی حیا کرتا ہے، فرمایا ان کی قدر کرو۔ فرمایا بڑے بھائی کے ادب کے ساتھ پیش آؤ، بڑا اپنے چھوٹے کے لیے شفقت کا ہاتھ رکھے۔ فرمایا یتیم کے ساتھ حسن سلوک کرو، کوئی یتیم کے سر پر ہاتھ رکھے گا اور جتنے بال نیچے آئیں گے اللہ ہر ایک کے بدلے ثواب عطا فرما دے گا۔ فرمایا غریبوں کے ساتھ حسن سلوک کرو، یتیموں کے ساتھ حسن سلوک کرو، غریب کو بھی عزت دی، یتیم کو بھی عزت دی، بیٹی کو بھی عزت دی، ماں کو بھی عزت کا مقام ملا، باپ کو بھی عزت کا مقام ملا، بزرگ کو بھی عزت کا مقام ملا، بڑے کو بھی عزت کا مقام ملا، چھوٹے کو بھی شفقت کا مقام ملا۔ ظلمت کی دنیا میں رہنے والوں کو میرے آقا کریم علیہ السلام کے قدموں کے صدقے اس ظلمت سے چھٹکارا مل گیا، اس بربریت سے چھٹکارا مل گیا۔ وہ درندگی کی زندگی جینے والے انسانوں کو انسانیت کا پیغام دیا ہے تو آمینہ کے لال نے دیا ہے۔ انسان کو انسان بن کر رہنے کا اگر حکم دیا ہے تو مدینے والے آقا علیہ السلام نے دیا۔ تو جب اتنا بڑا مقام ملا، ہر ایک کو ملا، اتنی عزتیں ملی ہے تو کس کے صدقے ملی ہے؟ آمینہ کے لال کے صدقے ملی ہے۔ تو اسی لیے تو رب ذوالجلال نے قرآن میں ارشاد فرمایا لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا۔ اے ایمان والو، اللہ نے تم پر بہت بڑا احسان کیا ہے کہ تم کو اپنا محبوب عطا کر دیا ہے۔ بہت بڑا احسان ہے کہ اللہ نے ہمیں ہر ایک ظلمت سے بچا لیا، ہر ایک بربریت سے بچا لیا۔ تو میرے محترم بھائیو، آقا کریم علیہ السلام کے توسل سے آپ کے پہلوں کو بھی عزت ملی، آپ کے بعد والوں کو بھی عزت ملی، اور آج بھی عزتیں ہیں تو آمینہ کے لال کے صدقے ہے۔ قبر میں بھی، حشر میں بھی، صراط پر بھی، میزان پر بھی، جہاں تک کہ اگر ہمیں جنت نصیب ہوگی تو آمینہ کے قدموں کے صدقے ہوگی۔
آمینہ کے لال کے قدموں کے صدقے جنت نصیب ہوگی۔ تو میرے محترم بھائیو، ایک مائی صحابہ آقا کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئی، صحابہ سے بات کی۔ آقا کریم علیہ السلام نے صحابہ سے پوچھا صحابہ کیا کہتی ہے؟ تو صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ آپ سے بات کرنا چاہتی ہے۔ تو آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا کوئی بات نہیں، مجھ سے بات کرنی ہے تو کر لے۔ اماں سے پوچھا اماں جان بتاؤ کیا کہنا چاہتی ہو؟ اماں نے کہا جہاں نہیں، میں باہر وہ جو میدان ہے نا وہاں جا کے آپ سے بات کروں گی، گرمی ہے، شدت کی دھوپ پڑ رہی ہے۔ تو اس مائی نے آقا کریم علیہ السلام کو لیا اور میدان میں جا کر کھڑے ہو کے باتیں کرنا شروع کر دی۔ اب صحابہ جانتے ہیں کہ مائی صحابہ کون ہے، کہ جیسے ہمارے ہاں بھی کچھ احباب ہوتے ہیں جو ذہنی توازن کھو بیٹھتے ہیں اور وہ گلی گلی بازار بازار پھرتے ہیں، اور جو وہ لوگ اپنے وقت کو قیمتی سمجھتے ہیں وہ کہتے چھوڑو یار اس کے متھے کیا لگنا ہے، وہ رستہ بدل کے نکل جاتے ہیں۔ وہ مائی صاحبہ بھی ایسے ہی تھی، ذہنی توازن کھو بیٹھی تھی اور جو منہ میں آیا وہ بولے جاتی تھی۔ آقا کریم علیہ السلام کو لیا، میدان میں جا کر کھڑی ہو گئی، اوپر سے کڑیل دھوپ ہے، شدت کی گرمی ہے۔ اب صحابہ کو بے چینی ہے کہ یہ تو ذہنی توازن کھو بیٹھی ہے، یہ تو بولی جائے گی، اور آقا کریم علیہ السلام کا بدن جو کہ کلیوں سے بھی زیادہ نازک ہے، جو کہ غلاب سے بھی زیادہ معطر و منور ہے، یہ آقا علیہ السلام کو دو میں لے کر کھڑی ہے۔ تو صحابہ نے معدبانہ انداز میں آگے ہو کر آقا کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں عرض کی یا سیدی یا رسول اللہ، یہ مائی صاحبہ تو اپنا ذہنی توازن کھو بیٹھی ہے، اور جبکہ آپ کا وقت قیمتی ہے، آپ کا بدن نازنی ہے، آپ ایسا کریں اس کی باتوں کا جواب دیے بغیر تشریف لے کر آ جائے۔ تو آقا کریم علیہ السلام نے شاہ فرمایا صحابہ کیا کہنا چاہتے ہو؟ یا رسول اللہ یہ ذہنی توازن کھو بیٹھی، یہ پاگل ہے، اس کی مدینے میں کوئی بھی نہیں سننے والا، اور یہ آپ ہیں اس کی سنے جا رہے ہو۔ تو آقا کریم علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ فرمایا اے صحابہ یہی تو دنیا والوں کو بتانے آیا ہو کہ جس کی کوئی نہیں سنتا اس کی مدینے والا سنتا ہے۔ فرمایا جس کی کوئی نہیں سنتا اس کی مدینے والا سنتا ہے۔ تو میرے محترم بھائیو، آج بھی آقا کریم علیہ السلام کا ہم نے جو ولادت کا دن منایا، خوشی کا اظہار کیا اور اس سے برکتیں حاصل کی ہے، اور اس اعتقاد کے ساتھ، اس یقین کے ساتھ کہ آمینہ کا لال آج بھی ہمارے لیے جو رحمت جو برس رہی ہے یہ انہی کے قدموں کے توسل سے ہے، یہ انہی کی برکتیں ہے، اور آج بھی آج چہروں پر جو مسکراہٹ ہے انہی کے توسل سے ہے۔ تو میرے محترم بھائیو، اللہ رب العزت ہم سب کو اس جہان میں بھی آقا کریم علیہ السلام کے قدموں کے ساتھ جڑ کر رہنا نصیب فرمائے، اور انہی قدم مصطفیٰ پر مرنا نصیب فرمائے، اور جب قبر میں جائیں گے اس میلاد کا صدقہ میلاد والے آقا کی زیارت بھی نصیب فرمائیں گے۔